بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک، رمضان الکریم کے بارے میں آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اس کی فضیلتیں بہت سی ہیں، لیکن دو ایسی بڑی فضیلتیں ہیں جن کے برابر اور کوئی فضیلت نہیں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین سے ہمیں ملتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں وحیوں میں، ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے القرآن الکریم، اور دوسری وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر متلو، حدیث شریفہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ۔ تو ان دونوں متلو اور غیر متلو، تلاوت کی جانے والی اور تلاوت نہ کی جانے والی وحیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو فضیلتیں ہمیں بتائیں اپنے اس مبارک مہینے کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایک تو یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ایک عظیم فضیلت ہے جو کسی بھی اور مہینے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا ہے شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ اور دوسری فضیلت جو سورۃ القدر میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس کو، قرآن کو، نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام پورا کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات فجر ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ دو عظیم فضیلتیں رمضان کی، رمضان کے مہینے کی، کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا اور لیلۃ القدر بھی اس مہینے میں دے دی گئی۔ لیلۃ القدر کس قدر عظیم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے علاوہ اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں یہ خوشخبری بھی بتائی، اس عظیم رات کی بارے میں یہ خبر بھی بتائی کہ ان ھذا الشہر حضرکم وفیہ لیلہ، بے شک یہ شہر تم لوگوں کے پاس، بے شک یہ مہینہ تم لوگوں کے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جس نے وہ رات نہ پائی، ضائع کر دی، اپنے اوپر اس نے حرام کر دی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، تو وہ اس نے گویا کہ ساری ہی خیر ضائع کر دی۔ ولا یحرم الا کل محرم، اور سوائے بد نصیب کے اور کوئی اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے،
اس کی فضیلت تو ابھی بیان ہو گئی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ان کو کیسے پایا جاتا ہے، اور واقعتاً لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کئی دفعہ آپ لوگوں کی سے گزارش کی ہے، بیانات جو ہیں رمضان کے، ان میں ایک بیان خصوصی طور پہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس میں ساری تفصیل بیان کی گئی ہے، اسے آپ سنیے گا ضرور انشاءاللہ، تو باقی معلومات بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ شہر قرآن، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ رمضان، جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت۔ وہ عبادت کیسے کی جانی ہے، اس رات کو کیسے حاصل کیا جانا ہے، اس رات کی کیا نشانیاں ہیں، وہ سب اس بیان میں موجود ہے تفصیلی طور پہ، آپ وہاں اسے ضرور سنیے، انشاءاللہ خیر کا ہی سبب ہوگا۔ شہر القرآن کی نسبت سے آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کو سیکھنے کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا ان کا۔ وہ اس طرح جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا ہے کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے تھے اور انہیں قرآن پڑھاتے تھے۔ اس لیے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں اور ائمہ میں یہ چیز ہمیں کثرت سے ملتی ہے کہ شہر القرآن میں، قرآن کے اس مہینے میں وہ اپنے دنیاوی امور کو اور دیگر عبادات کو تخفیف ان میں کمی کرتے تھے جہاں تک بھی ممکن ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرأت قرآن کی طرف اپنے وقت کو اس میں صرف کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جتنا وقت بھی ملتا ہے اور جتنا وقت بھی ہم نکال سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، قرآن کے مہینے میں قرآن کو وہ وقت دیا جائے، اس کی تلاوت کیجیے، اسے اچھے ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ تلاوت کے ساتھ یہ سمجھ بھی سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب کو اور ہر کلمہ گو کو اس کی کتاب قرآن کریم کا قاری بنائے، ایسا قاری جو صرف قرات ہی نہ کرے بلکہ اس کو سمجھے، اور حافظ بنائے، ایسا حافظ جو زبانی یاد کرنے والا ہی نہ ہو بلکہ حافظ جو عملی محافظ ہو، قرآن پر عمل کرنے والا۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔